السلام علیکم۔ آج بروز ہفتہ 17 اگست RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودھری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ایسے ادارے جو قومی خزانے پر بوجھ ہیں ان کو فوری ختم کیا جائے یا نجکاری کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، اصلاحات کے نفاذ کا جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت۔ پاکستان چاہے تو ہم پاکستان اور TTP کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ انٹرنیٹ سروس میں خلل کے خلاف درخواست کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاق، وزارت IT اور PTA سے جواب طلب کر لیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر انٹرنیٹ سست کر دیا گیا ہے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں GHQ میں تقریب۔ آرمی چیف نے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے اور نیا اولمپک ریکارڈ بنانے پر ارشد ندیم کو سراہا۔ آرمی چیف کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی، ارشد ندیم کا اظہار خیال۔ کراچی میں منکی پاکس کا خطرہ منڈلانے لگا، ہائی الرٹ جاری، تو دوسری طرف اس سے بچاؤ کی ویکسین ہی دستیاب نہیں۔ چچک کی ویکسین منکی پاکس سے کچھ حد تک تحفظ فراہم کر سکتی ہے، ماہرین کی رائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت حکومتی ڈھانچے کے حجم اور اخراجات میں کمی کے حوالے سے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ وزیر اعظم نے اصلاحات کے نفاذ کا جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے ادارے جو قومی خزانے پر بوجھ ہیں ان کو یا تو فوری ختم کیا جائے یا پھر ان کی فوری نجکاری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس میں 1,50,000 کے قریب خالی آسامیاں ختم کرنے اور ہنگامی بنیادوں پر بھرتیوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ وزارت امور کشمیر و گلگت بلتستان اور وزارت سرحدی امور کو ضم کرنے اور 5 وزارتوں میں 28 اداروں کو مکمل بند کیے جانے، نجکاری اور دوسری وزارتوں وفاقی اکائیوں کو منتقل کیے جانے اور 12 اداروں کو ضم کیے جانے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ سندھ حکومت نے صوبے میں ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے سندھ کے تمام سرکاری دفاتر میں ڈسپوزیبل بوٹلز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ان بوتلوں کی جگہ پانی کے لیے جگ اور گلاس استعمال کیا جائے۔ افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ پاکستان چاہے تو ہم پاکستان اور TTP کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھائی چارے کے تعلقات رکھیں۔ ترجمان افغان حکومت نے کہا کہ کسی کو بھی افغانستان سے کسی دوسرے ملک میں جنگ کی اجازت نہیں دیتے، اگر پاکستان کے پاس کوئی معلومات ہے تو شیئر کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان چاہے تو پھر ہم بھائی چارے کے اصولوں پر اپنی کوششیں کریں گے، اگر پاکستان نہیں چاہتا تو مداخلت نہیں کر سکتے، پھر یہ ان کا کام ہے کیونکہ یہ ان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی بندش کے خلاف درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ ملک میں بغیر کسی نوٹس اور وجہ بتائے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ایپس بند کر دی گئی ہیں۔ استدعا کی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کا انٹرنیٹ بند کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، ملک میں انٹرنیٹ کو مکمل اور فوری بحال کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل رانا نعمان نے عدالت کے روبرو پیش ہو کر استدعا کی کہ ہمیں انٹرنیٹ کی بندش پر تفصیلی رپورٹ فائل کرنے کی مہلت دی جائے۔ PTA سے معلوم کرنا پڑے گا کہ انٹرنیٹ کیوں سست کیا ہوا ہے۔ دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور آپ کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ آپ کو مناسب معلومات ہی نہیں ہیں۔ عدالت اس پر مناسب احکامات جاری کرے گی، ابھی فیصلہ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے بجلی 14 روپے فی یونٹ سستی کر دی۔ صوبائی حکومت نے 500 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے اگست اور ستمبر کے بلز پر فوری ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو شاباش بھی دی اور کہا کہ شہباز شریف بھی ایسا ہی کریں۔
सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में से 45 अरब रुपए की कटौती करके आवाम के लिए रिलीफ देगी। सोलर पैनल स्कीम पर भी 700 अरब डॉलर खर्च होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम को रिलीफ और महंगाई में कमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली की कीमतों में कमी की देरपा हल के लिए काम हो रहा है। पंजाब में बिजली 14 रुपए फी यूनिट कम करने का ऐलान अहसन इक़दाम है। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जितवाने वाले अरशद नदीम की कामयाबी को कौमी फ़ख्र करार दिया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को सराहा और इस कामयाबी को कौमी फ़ख्र करार देते हुए कहा कि अरशद नदीम ने अपने अज़्म, इस्तकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस ये तमगा जीता है। पूरी कौम ने अरशद को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा है। कौम के हीरो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने कहा कि आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरी इतनी हौसला अफजाई की। GHQ में अरशद नदीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें अरशद नदीम और दीगर खिलाड़ियों ने इजहार ख्याल किया। साबिक स्क्वैश चैंपियन जहांगीर खान ने कहा कि अरशद नदीम ने खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया है। क्रिकेटर बाबर आजम ने कहा कि अरशद नदीम ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया वो बायस फ़ख्र है। गैर मुल्की कंपनी ADM ने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर 250 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन और ADM ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एक एलामिया में कहा गया कि ADM कंपनी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर 250 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करेगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए तैयार हैं। वज़ारत सनअत व पैदावार मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर मुकम्मल तावन फराहम करेगी। ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो मरकूज़ करने की वजह से बरकी गाड़ियाँ हकीकत बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दीगर गाड़ियों के मुकाबले में सस्ती हैं, इनकी वजह से ईंधन की बचत होगी। मंसूबे के मुताबिक पहले मरहले में चार्जिंग नेटवर्क स्टेशन कायम किए जाएंगे और दूसरे मरहले में इन गाड़ियों की तैयारी शुरू की जाएगी। ये गाड़ियां एक चार्ज से 300 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। कराची शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स से बचाव के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान में इस बीमारी के 9 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स से मुतालिक हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी है। ये इन्फेक्शन जानवरों से इंसानों में फैलता है, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है। इससे बचाव के लिए हाथों की सफाई, सैनिटाइजर और N95 मास्क ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन का ये भी कहना है कि बुखार, सर्दी लगना, सर और पट्ठों में दर्द, खारिश, गुदूद की सूजन इसकी आम अलामात में से हैं। मंकी पॉक्स की तशख़ीस के लिए PCR टेस्ट ज़रूरी है। इस हवाले से माहिर मुतादी अमराज डाउ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सईद ने बताया कि मंकी पॉक्स से बचाव की वैक्सीन फ़िलवक्त दस्तयाब नहीं है, ताहम चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स से किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मिक में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में फितना अल खारिज के 3 खारजी हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। हलाक शुदगान के कब्जे से बड़ी तादाद में हथियार और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। खारजी दहशतगर्दाना सरगर्मियों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक बच जाने वाले किसी मुमकिना खारजी की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुल्क से खारजी और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट हम अवाम पर। दीनो दुनिया और मेहनत मजदूरी के तसव्वुर से ना आशना और भीख मांगने को कमाई का आसान तरीन जरिया जानने वाले भिखारी वतन अजीज में लाखों की तादाद में फैले हुए हैं, जिनकी अक्सरियत एक नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस समाजी पस्ती ने उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि मुल्क की इज्जत व वकार का भी उन्हें कोई ख्याल नहीं। ज़ायरीन का लिबादा ओढ़कर हिजाज़ मुक़द्दस, इराक, ईरान और दूसरे ममालिक में भीख मांगते दिखाई देते हैं। बदकिस्मती से अरब ममालिक में पाकिस्तानी गदागरों और जेब कतरों के चर्चे हैं।
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے مطابق رواں ہفتے کراچی ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے عمرے کی آڑ میں بھیک مانگنے کی غرض سے جانے والے مسافر گرفتار کیے گئے، جن میں 8 خواتین سمیت 11 افراد شامل ہیں۔ ملزمان فلائٹ نمبر PK711 کے ذریعے عمرہ ویزے پر سعودی عرب جا رہے تھے۔ ان کے پاس موجودہ ریٹرن ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ جعلی ہے اور ان تمام ملزمان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ بھیک منگوانے والے ایک گروہ کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں کو بھی اس گروہ کا حصہ بنانا پڑتا ہے تاکہ پہلے عمرے یا زیارت کے لیے ویزا حاصل کیا جا سکے اور پھر انہیں مکہ اور مسجد نبوی کے سامنے بٹھایا جا سکے۔ گروہ کا کہنا ہے کہ یہاں روپے ملتے ہیں جبکہ سعودی عرب میں ریال میں بھیک ملتی ہے۔ 2018 میں ایک خاتون کو ایئرپورٹ پر گرفتار کرنے کے بعد جب ان سے پوچھ گچھ کی گئی تو ان کا کہنا تھا کہ کیا ہمیں اس طرح پکڑنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس ملک میں لوگ بھوک سے نہیں مر رہے؟ ہم غریبوں کو تو آرام سے پکڑ لیا جاتا ہے، کیا کبھی کسی طاقتور کو بھی پکڑا؟ واضح رہے کہ حال ہی میں وزارت اوورسیز پاکستانی کے سیکریٹری نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ بیرون ملک گرفتار ہونے والے 90% بھیک مانگنے والوں کا تعلق پاکستان سے ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دبئی کے ویزوں میں لوگوں کو مشکلات کا سامنا انہی وجوہات کی بنا پر ہے۔ سعودی حکومت کی جانب سے اس معاملے پر پاکستانی حکومت سے باضابطہ شکایت کے بعد وفاقی وزارت داخلہ کو اس مسئلے کا تدارک کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ متعلقہ وزارتوں، محکموں اور سماجی حلقوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اندرون ملک گداگری کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اقدامات کرے، اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم بیرون ملک پاکستانی بھکاریوں کے نیٹ ورک کو ختم کیا جائے تاکہ بیرون ملک مقیم محنت کش پاکستانی سر اٹھا کر جی سکے۔ کوہاٹ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے گئے ہیں۔ کنویں سے روزانہ 17.9 ملین اسٹینڈرڈ مکعب فٹ گیس اور 153 بیرل تیل حاصل کیا جائے گا۔ MOL پاکستان آئل اینڈ گیس کمپنی، OGDCL، PPL، POL اور GHPL کے جوائنٹ وینچر نے کوہاٹ کے رازگر 1 میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ اس کنویں پر کھدائی کے کام کا آغاز رواں سال 9 جنوری کو کیا گیا تھا، جسے کامیابی کے ساتھ 3773.98 میٹر گہرائی تک کھودا گیا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق اس کنویں سے روزانہ 17.9 ملین اسٹینڈرڈ مکعب فٹ گیس اور 153 بیرل تیل حاصل کیا جائے گا۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں موسلا دھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ متعدد فیڈر سٹرپ ہونے سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ لاہور میں گزشتہ رات 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ MCL، واسا اور LWMC کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ موسلا دھار بارش کے بعد متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، جس سے کئی علاقوں میں بجلی منقطع ہو گئی۔ بلوچستان کے متعدد اضلاع میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خوزدار، لورالائی، سبی، یوب اور مسلم باغ میں موسلا دھار بارش نے رنگ جما دیا۔ PDMA کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ 2 سے 3 روز تک جاری رہ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مانسون کا رخ تبدیل ہونے سے کراچی میں موسلا دھار بارش کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ شہر قائد میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ بھارتی شہر کلکتہ میں خاتون ٹرینی ڈاکٹر کی وحشیانہ عصمت دری اور قتل کے خلاف بھارت بھر میں ڈاکٹروں کا احتجاج جاری ہے۔ بھارت کے کئی شہروں میں طبی سہولیات احتجاجاً بند کر دی گئی ہیں۔ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے 24 گھنٹے کے لیے ایمرجنسی کے علاوہ تمام کام بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ BJP سمیت دیگر سیاسی جماعتیں بھی شہر میں احتجاج کر رہی ہیں۔ خاتون ڈاکٹر کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ بھارتی CBI نے کالج کے 4 ڈاکٹروں اور سابق پرنسپل کو بھی تفتیش کے لیے طلب کر لیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے قبل بھارت کے شہر کلکتہ میں 31 سالہ لیڈی ٹرینی ڈاکٹر کی لاش میڈیکل کالج کے کمرے سے ملی تھی۔ پوسٹ مارٹم میں خاتون ڈاکٹر سے زیادتی کی تصدیق ہوئی تھی، جس کے بعد مختلف اسپتالوں میں ڈاکٹرز نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔